یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. کبھی گا رہے, کبھی ناچ رہے, کبھی شراب پی رہے, کبھی ادھر گر رہے, کبھی ادھر گر رہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا, بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا, بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا, جان نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے. کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں. جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے, کبھی رشوت سے, کبھی جھوٹ سے, کبھی دغا بازی سے, کبھی فریب سے, کبھی کھوٹ سے, کبھی ظلم سے, کبھی ستم سے, کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے, کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر, کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر, کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے, کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر. جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے, آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح. تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں, زنا میں ڈوب جائیں, رنگ و روپ میں ڈوب جائیں, مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں, میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں. میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی. اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے, زنا شراب میں اگر چین ملے, سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے, تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے. نہیں نہیں, کتاب اللہ غلط نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو سنو دیوانو, سنو سنو مستانو, سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں, اگر چین چاہتے ہو, اگر سکون چاہتے ہو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ, اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہیں چین ملے گا, یہیں عزت ملے گی, یہیں راحت ملے گی. وہ میرے اللہ کا اعلان, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا, اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا. کوئی صورت, کوئی مورت, کوئی روپ, کوئی ساغر, کوئی جام, کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا. کوئی منظر, کوئی وادی, کوئی مرغزار, کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا. یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے, ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشاں ہو کر, بے منظر ہو کر مر جائے گا. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو, زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو. نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا, خالق اللہ, مالک اللہ, مصور اللہ, مدبر اللہ, اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دوسرا سوال, ایحسب الانسان ان یترک سدی, ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا, مر کے مٹی ہو جاؤ گے. اس سوال میں بڑی طاقت ہے. بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے, بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے. اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا, کیا حقیر مکھی. اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو, اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی, موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا, کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا, بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے, بتاؤ کیوں آئے ہو, کیوں زمین بنی, کیوں آسمان کی چھت تانی گئی, کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا, اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا, کیوں ہے,
کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے، وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے، اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے، مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا، مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، وہ عیاش ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا، فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی، وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے، تو میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا، اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا، پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا، جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے،
میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، تھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ یا رسول اللہ، یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا، وہ ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں۔ موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلی بٹھائے بیٹھے۔ مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلی بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش۔ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز، روزے، حج، زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی، چھٹ گئی، ہائے چھٹ گئی۔
میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو، تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ جو نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے.
اتنی سنگدلی سے یہ بات کر، تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ، مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے توری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو، کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مسلح کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سفیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے۔ خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر سکھریت روش منصورینو، ان
ठप रख, हुन ठप रख। अरे पंजाबी समझते हो? हुन ठप रख क्या? हुन ठप रख कंज कदूरी नू, हाथी न समझ हिदाया, काफी न समझ किफाया, कर पुरजे शरा विकाया, ये दिल कुरान किताबे। वो ये नहीं कह रहे कि वो इनकी नफी नहीं कर रहे, नफी नहीं कर रहे, वो तुम्हें असल मंजिल बता रहे हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वो तुम्हें उस अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं जो तुम्हारे दिल दिमाग में उतर जाए, दिल की तारों पे छिड़े और तुम्हारा दिल मर मिटे अल्लाह पर। तुम्हारा जीना अल्लाह के लिए, मरना अल्लाह के लिए, सोचना अल्लाह के लिए, लिखना अल्लाह के लिए, पढ़ना अल्लाह के लिए, रोना अल्लाह के लिए, हंसना अल्लाह के लिए, मुस्कुराना अल्लाह के लिए, आह अल्लाह के लिए, तड़प अल्लाह के लिए, कसक अल्लाह के लिए, तीस अल्लाह के लिए, मचलना अल्लाह के लिए, उठना अल्लाह के लिए, जागना अल्लाह के लिए, बैठना अल्लाह के लिए। अल्लाह तुम्हारा मतलूब बन जाए, जो शर्क में अल्लाह, जो गर्ब में अल्लाह, शिमाल में अल्लाह, जनूब में अल्लाह, फौक भी अल्लाह, तहत भी अल्लाह, लिल्लाह है ऐनमा तुवल्लू फथम्म वजहुल्लाह। जिधर देखोगे सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक क़ौलुहुल हक व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ल व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। वो ज़ात तुम्हारे दिल में उतरे। तुम सिर्फ खुश्क मज़मून पढ़ पढ़ के एक मुनाज़रे करने वाले आलिम न निकलो, बल्कि तुम तड़पने वाले, दर्द वाले, रोने वाले, मचलने वाले, बेकरारियां आहें तुम्हारा दर्द बन जाए, रोना तुम्हारा हंसना बन जाए, आंसू तुम्हारी बारिश बन जाए, और टप टप तुम्हारे लिए छम बरसात बन जाए। और जिधर को गुजरो नूर ही नूर फैलता चला जाए, जिधर को गुजरो खुशबुएं फैलाते चले जाओ, जिधर को गुजरो तुम्हारे लिए हिदायत की हवाएं चलने का तुम सबब और सामान बन जाओ, कि तुम्हारा दिल अल्लाह का आशना हो जाए, अल्लाह का आशना हो जाए, अल्लाह का आशना हो जाए। अल्लाह को ढूंढते फिरो, ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लमा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजड़ मेल सम के मर पौसा। ये भी ख्वाजा गुलाम फरीद है, फरमाते हैं कभी उधर देखता हूँ, कभी इधर देखता हूँ, महबूब की तलाश में हूँ, तेरे कूच इस बहाने मुझे दिन से बात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। अल्लाह 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 मतलूब बन जाए, दिल के दारों पे छिड़ जाए। तुम लोग मदरसे वाले, मैं भी मदरसे वाला ही हूँ, कि मुझे बाहर का ना समझना, वरना कहोगे ये मदरसों पे तनकीद कर रहा है। तुमसे ज्यादा मेरी जिंदगी मदरसों में गुजरी है। हाँ, तुम खुश्क हो, दिल के चश्मे तुम्हारे सूखे हुए हैं, इल्ला के साथ। इल्ला हर जगह लगेगा, लेकिन आमतौर पर दिल के चश्मे खुश्क है। चमन में बहार कोई नहीं है, फूलों में महक कोई नहीं है, हालांकि तुम ही गुलिस्तान हो, तुम ही चमन हो, तुम ही चश्मे हो। इस दिल को आदी बनाओ कि अल्लाह के लिए तड़पे। एक औरत की मोहब्बत ने मजनू को अमर कर दिया, और उसको क़यामत तक के लिए, जब तक किताबें पढ़ाई जाएंगी, उसके नौहे सुने जाएंगे, सुनाए जाएंगे। एक लैला के पीछे वो ऐसा मशहूर हुआ कि आज भी वहल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्रिन निसाउन नवाइह कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमउन मिनल ऐन साफ़ह वअग़दत मिन लैला बिमा ला अनालहु वला कुल्लु मा क़र्रत बिहिल ऐन ताइह वलौ अन्न लैला लुखैलिया तसल्लमत अलैहि बदूनी जंदल वसफ़ाइह लसल्लमतु तस्लीम अलबशाशत औ ज़खा इलैहा सदन मिन जानिबिल क़ब्र साइह हमामत बतन लवादियैन तरन्नमी सक़ाक़ल गुर्रल गवादी मतीरहा अदीनी लना मा ज़ाल रीशुकी नाइमा वला ज़िल्त ख़दरा वला ज़िल्त फ़ी ख़दरा ग़द्दन नज़ीरहा वअबा वकुन्तु इज़ा मा ज़ुरतु लैला तबरक़त लक़द राबनी मिनहा अल-यौम ज़ुफ़ूरुहा। एक औरत फ़ाइसत बोसीद मजनू, ये तो तुम्हें मजनू के अशार सुनाए थे, खुद उसके अपने एक फारसी का सुनो। किसी फारसी शायर ने कहा फ़ाइसत बोसीद मजनू खल्क़ पुरसत ईंच सूद। लोगों ने देखा मजनू कुत्ते के पाँव चूम रहा, अरे कुत्ते के पाँव चूम रहा। लोगों ने कहा अरे दीवाने, अरे पागल, नापाक को चूमता है, वो भी उसके पाँव पे तो मजीद नापाकी लगी होती है, क्या करता है। तो मजनू ने कहा गुफ्तगाहे
گفتگاہ این سگے در کوہ لیلا رفت بود. ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ چوموں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں بے خود ہوں، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے کچھ نہ کہو. ارے مجھے ملامت کرنے والوں کرو کرو کرو. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللبم. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. ہاں کرو 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 ملامت، لیلا کا نام لو، میں ملامت بھول جاؤں گا اور لیلا کے نام کی لذت لیتا رہوں گا. ارے کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پر آئے ہی ہوں گے تو میں اس خیال میں اسے چومتا ہوں. ارے محبت کرنا بھی سیکھو، اللہ سے عشق کرنا بھی سیکھو، اللہ سے دوستی لگانا بھی سیکھو. اللہ کو بیضابی سے نہیں سمجھ سکو گے، مشتق ہے کہ جامد ہے. اسی پر 1 مہینہ تقریر ہو رہی ہے. ہاں چاہے تم مجھ سے اختلاف کرو یا مجھ پہ ناراض ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. صحابہ نے اللہ کو ایسے نہیں جانا تھا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو دعوت دینے بھیجا. اس کے محل کے سامنے آئے، وہ بالکونی میں کھڑا تھا. انہوں نے محل دیکھا بلند و بالا، سرخ پتھر کا بنا ہوا، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کیسر کا محل ایسے ہلنے لگا، خشک پتے کی طرح ایسے ہلنے لگا. تو کیسر نے کہا انہیں چپ کراؤ چپ کراؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. 3 دن مہمان رکھا، 3 دن کے بعد پیشی ہوئی تو کیسر کے دربار سجا ہوا، وہ ہیروں سے جڑا، ریشم زربفت سے سجا. تو کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم بول کیا ہے؟ تو ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب کہا اللہ اکبر تو سارا محل پھر زلزلے میں آ گیا. میرے عزیزو، تم ہی تو ہو جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہو. تمہارے ہی ہاتھ میں تو اللہ کا جھنڈا ہے، کالج والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ کراچی کے بازار صدر والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ڈیفنس والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جھنڈا ہے. تم اس کے حامل ہو، تم اس کے اٹھانے والے ہو. اسے لے کے پھرنے والے بنو. اللہ سے محبت، اللہ سے عشق صرف فقہی انداز میں اللہ نہ دل میں اترے، ایمانی انداز میں، عاشقانہ انداز میں، مجنونانہ انداز میں. یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترتا ہے. دوسرا نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہر ادا پہ دل 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 فدا ہو، جان فدا ہو، قربان ہونا آئے اللہ کے رسول کے لیے. آنسو بھی بہے، دل بھی تڑپے، جام درد میں آئے، دکھ میں آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله، احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ. ساری چیزوں سے اللہ اس کے رسول کو آگے کرو، آگے کرو. لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه تبعا لما جئت به. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ. لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ہم بھی پیار کرنے والے بنے. اللہ نے محبت کی، ہم بھی محبت کرنے والے بنے. لعمرک ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لعمرک، کیا عاشقانہ انداز کی محبت ہے، عاشقانہ انداز کی محبت ہے کی قسم ہے، عاشقانہ انداز کی قسم. لعمرک، اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وکیل ہی تیرے بول کی قسم، والضحا تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. مجھے قسم ہے
دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قرآن گواہیاں دے رہا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ کون ہے، یہ طٰہٰ، یہ کون ہے، یہ یاسین، یہ کون ہے، محمد، یہ کون ہے، احمد، یہ کون ہے، قاسم، ابو القاسم، یہ کون ہے، ماہی، یہ کون ہے، حاشر، یہ کون ہے، عاقب، یہ کون ہے، فاتح، یہ کون ہے، ابو القاسم، یہ کون ہے، شاہد، یہ کون ہے، مبشر، یہ کون ہے، نذیر، یہ کون ہے، داعی الی اللہ، یہ کون ہے، سراج منیر، یہ کون ہے، عزیز علیہ، یہ کون ہے، حریص علیکم، یہ کون ہے، رؤوف، یہ کون ہے، رحیم، یہ کون ہے، مزمل، یہ کون ہے، مدثر، یہ کون ہے، ناصر، یہ کون ہے، منصور، یہ کون ہے، ہادی، یہ کون ہے، مہدی، یہ کون ہے، عامر، یہ کون ہے، ناہی، یہ کون ہے، رشید، یہ کون ہے، منصور، کون ہے، رحمت للعالمین، یہ کون ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ کون ہے، محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آپ ہو نور نبوت کے اٹھانے والے، آپ ہو حاملین نور نبوت، آپ ہو اللہ کے نور کا جھنڈا اٹھانے والے، آپ ہو اللہ کے حبیب کا نور اٹھانے والے، تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتری ہوئی ہو، انگ انگ سے چھلکتی ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ خوبان مولا رسول اللہ دوڑے ہوئے آ رہے، دوڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول کو آ کر ایسے دیکھنے لگے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا صوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، ہمیں بھی آئے گی۔ آپ جنت کے اوپری درجوں میں، ہم نچلے درجوں میں، جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول سے عشق ہو، محبت ہو، صرف قانونی انداز میں نہ پڑھو دین کو، عاشقانہ، مجنونانہ، والہانہ انداز میں پڑھو کہ یہ دل دماغ میں اترتا چلا جائے، اترتا چلا جائے، اور یہ نور جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم اندھیرے تمہارے آگے ٹک نہ سکیں گے۔ وہ اندھیرے باطل کی جس شکل کے ہوں گے، جدھر سے گزرو گے روشنیاں پھیلاتے چلے جاؤ گے، روشنی کے مینار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے، جب بھی اندھیرے چھائے، اللہ نے بادشاہوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم والوں کو استعمال کیا، اپنے تعلق والوں کو استعمال کیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو استعمال کیا، اور امت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک پہنچایا۔ آج بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ دین کے ہر شعبے کو تم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے اس میں روح پیدا ہونی ہے، اور اس کا صلہ صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف جنت ہے، دنیا صلہ نہیں، منصب صلہ نہیں، ممبر صلہ نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا۔ اس پر بھی کھینچا تانی ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں، میں ممبر پہ بیٹھوں، کہ لوگوں کا رخ دین کی طرف پھر چکا ہے۔ اب لوگوں کے سامنا، مجموعوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر میں جذبات ہوں گے کہ میں ادھر بیٹھوں۔ یہ ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خطرناک ہے، جتنا بڑا ممبر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ منصب سے بچو بچو بچو، اگر اللہ نے تمہیں دینا ہے تو کوئی روک نہ سکے گا، نہیں دینا تو تمہارا دین بک جائے گا، چند کوڑیوں پہ تمہارا دین بک جائے گا، اسے بیچو نہیں۔
قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا. 18 برس ان کے درس میں بیٹھتا رہا. 18,000 دینار آج کا کوئی 18 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو تحفے میں دیا ہے. 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط کروانا چاہے کہ حضرت ادھر دستخط فرما دیں. انہوں نے انکار فرما دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا. ان کا واہ واہ، پیسے میرے کھاؤ اور دستخط کا انکار کرو، میرے 18,000 دینار واپس کرو. ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کہاں یہ واپس کرے گا. انہوں نے فرمایا ابھی لو. گھر گئے اور 18,000 دینار کی تھیلیاں جیسے موریں لگی ہوئی تھیں ویسے کی ویسی آ کر اس کے سامنے پھینک دی. ان کی مہر کو بھی نہیں توڑا تھا. ہاں، میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، صرف 18,000 دینار، صرف 18,000 دینار. ہاں، ہمارا صلہ دنیا کی کوئی شے نہیں نہ وجہ. ایک اور بات بتاؤں، بڑی کتابوں کا سبق بھی وجاہت کا حصہ ہے. میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھانی، مجھے یہ کتاب دی ہے، میں نے وہ نہیں لینی، میں نے اسے پڑھانا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھانا. وہ منظور نظر ہے، اسے تو ہدایت دے دی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں قدوری پہ ٹرکا دیا. یہ پڑھانے والوں کے لیے شیطان کا داؤ ہے کہ وہ بڑی کتابوں میں وجاہت دکھاتا ہے. میں جلالین پڑھاؤں گا، بخاری میں پڑھاؤں گا، مشکات میں پڑھاؤں گا اور مسلم میں پڑھاؤں گا. مجھے نہیں چاہیے کنز، میں نے کنز نہیں پڑھانی اور میں نے قطبی نہیں پڑھانی. ہاں، ان کو شیطان یہ تھوڑا ہی آ کر کہے گا شراب پیو اور جوا کھیلو اور گانا سنو. یہ تو بازاری لوگوں کو جا کر کہے گا شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو. انہیں یہ مار دے گا. دیکھنے میں دین ہوگا اور اندر میں دنیا ہوگی. دیکھنے میں ہدایت پڑھائی جا رہی ہے اور اندر میں وجاہت کی طلب ہو رہی ہے. اللہ کی نسبت پر نورانی قاعدہ بھی مل جائے تو بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ. اللہ کی نسبت پر تمہیں قدوری مل جائے تو اسے قرآن سمجھ کے پڑھاؤ، بخاری سمجھ کے پڑھاؤ. اللہ کی نسبت پر نور العزا مل جائے تو اسے بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ. کہ صلہ یہاں نہیں چاہیے، صلہ یہاں نہیں چاہیے. ہاں، ہم دنیا میں عافیت کے طلبگار ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، سہولت کے طلبگار ہیں. ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں. جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہمیں جنت کے شوق ہو، ہمیں جہنم کا خوف ہو. مجھے یہ سخت گلہ ہے اہل مدارس سے کہ یہ نہ جنت پڑھاتے ہیں نہ یہ جہنم پڑھاتے ہیں. رفع یدین پر چلیں گے تو ہفتہ تقریر کرتے چلے جائیں گے اور جب جنت کے باب آئیں گے تو ایسے پڑھائیں گے کہ سونے والا بھی، پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا اور پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا. جہنم کے باب آئیں گے تو پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا، پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا. جنت کے شوق نہیں تو پھر دنیا کے شوق تمہیں لگیں گے. جہنم کا خوف نہیں تو پھر دنیا سے خوف کھاؤ گے، دنیا والوں سے خوف کھاؤ گے. جنت کے شوق تمہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. وہ جنت جو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سفید موتی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سرخ یاقوت، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سبز زمرد، وہ جنت جس میں مشک کا گارا، وہ جنت جس میں زعفران کی گھاس، وہ جنت جس میں اللہ کا عرش چھت بنایا، وہ جنت جس میں پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور وہ جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ایک جنت نیچے ہے، وہ کیسی ہے؟ مُدْهَامَّتَانِ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، اوپر والی جنت کیسی ہے؟ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اوپر نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہن خیرات حصان حور مقصورات فی القیام، اوپر والی جنت کی حور کیسی ہے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان،
جان. نیچے والی جنت کی حور کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان. اوپر والی حور کیسی ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اوپر والی حور کہاں ہے؟ فیہن قاصرات الطرف. انہیں قالینوں پر دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور نیچے والی جنت میں دور دکھایا ہے بیویوں کو، اوپر والی جنت میں قریب دکھایا ہے بیویوں کو. فیہن پھر وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے قالینوں کی تعریف فرمائی عجب انداز میں. نیچے والی جنت کی تعریف فرمائی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. سبز رنگ کے بڑے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت والے. اور جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اس کی تعریف کیا فرمائی؟ متکئین علی رفرف متکئین علی فروش بطائنها من استبرق. تو میں پورا مثال دے کے سمجھاؤں. یہ قالین ہے، اس کا اوپر والا حصہ سرخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظر آتا ہے تو اس کو خوبصورت بنایا. یہ نیچے والا حصہ دیکھو کیسا ہے، بے رنگ، ٹھیک ہے، بے رنگ بدصورت. اس لیے اس کو نیچے بچھایا اور سرخ حصے کو اوپر بچھایا. تو اب جب اللہ نیچے والی جنت کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر سبز عبقری حسان. بڑے خوبصورت، بڑے عظیم الشان سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب اللہ جنت الفردوس کے قالینوں کی تعریف کرتا ہے تو فرماتا ہے متکئین علی فرش. بیٹھے ہوئے قالینوں پر نچلا حصہ بنا ہوا نہیں ہوتا، اوپر والا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس کے قالین کا اوپر والا میں تمہیں نہیں بتاتا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ جو نیچے زمین پہ لگ جائے گا، بچھ جائے گا، تم وہ اٹھا کے دیکھنا تو وہ تمہیں نظر آئے گا ایسا حسین و جمیل من استبرق. وہ جنت الفردوس کے قالینوں کا نچلا حصہ جو زمین پہ لگے گا وہ استبرق ہے، عظیم الشان خوبصورت ہے. جب نچلا حصہ ایسا حسین ہے تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہ کیسا حسین ہوگا. جنت الفردوس اور دوسری جنت کا فرق سمجھ میں آیا؟ ارے بولو. یہ جنت تمہیں نہ پڑھائی جاتی ہے نہ تم پڑھتے ہو. میں سال لگا رہا تھا، سال. تو ایک عرب نے مجھ سے کہا، میرے ساتھ جماعت میں تھا، مجھ سے کہنے لگا تو نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے تم کیا نام لے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ کتاب ہے ابن القیم کی جنت کے موضوع پر، تم نے نہیں پڑھی؟ میں نے کہا نہیں پڑھی. کچھ سہائے ستہ میں سوتے سوتے تلاوت ہوئی تھی، باقی کچھ پتہ نہیں وہ کیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں دوں گا. گجرا والی تشکیل تھی، واپس آئے، اس نے وہ کتاب دی، میں نے وہ پڑھی. میں نیم پاگل ہو گیا وہ کتاب پڑھ کے کہ جنت ایک باغ کے سوا ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے تمہارے اندر جنت کے شوق ہی کوئی نہیں، نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف. لم یبج. وہ کتاب پڑھ کے نیم پاگل. پھر میں نے جنت کو بیان، میں جو مشہور ہوا 80-82 کی رہائی میں، وہ اس سے مشہور ہوا کہ میں نے جنت کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگ کہیں ہم نے زندگی میں آج تک کبھی جنت نہیں سنی تھی، یہ تم کہاں سے بیان کرتے ہو؟ یہ کیا ایسا گھر ہے؟ کیا ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے؟ کیا ایسا سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کے جنت میں داخل ہوگا. 1000 سال جہنم میں جوتے کھائے گا، 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا. پھر اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا اور دروازہ کھلوائے گا اور اسے فرمائے گا، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنتوں میں دے رہا ہوں، چل داخل ہو جا. دروازہ کھلے گا تو وہ اس کا نوکر اس کا استقبال کرے گا. نوکر کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا آقا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. اچھا نوکر ایسا؟
وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو ایک دم وہ سجدے میں گرے گا. تو اس کا نوکر پھر اسے کہے گا آقا کسے سجدہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے. کہے گا نہیں نہیں، یہ آپ کے محل کی روشنی ہے. کون ہے یہ؟ آخری درجے کا جنتی. پھر 80,000 نوکر استقبال کریں گے. 80,000 نوکر. دنیا میں کبھی کسی بادشاہ کے نہیں سنے کہ جس کے 80,000 خاص غلام ہوں. 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے قالین بچھائیں گے. ان قالینوں پر چلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال. 40 سال، 40 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 40 سال چلتے جاؤ تو وہ قالین ختم ہوں گے اور اس کے نوکر کہیں گے ارے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر سے آئے، آپ تو بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر سوکھ گئے. وہ کہے گا ارے شکر کرو میں آ گیا، میری بڑی لطر پریڈ ہوئی ہے. یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میری بڑی لطر پریڈ ہوئی ہے، تمہیں نہیں خبر کیسے کیسی دھلائی میری ہوئی، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں. 80,000 نوکر ان کے ساتھ ہیں. پھر آگے ایک بڑا خوبصورت میدان ہے، اس میں ایک تخت ہے، اسے بٹھاتے ہیں. یہ 80,000 خدام، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اس میں کھانا ہے، ایک میں گلاس ہے اس میں مشروب ہے. 80,000 مشروب اور 80,000 کھانے اس کے سامنے پیش کریں گے. یہ سارے کھانے کھا جائے گا، سارے مشروب پی جائے گا اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. دنیا میں پہلا لقمہ لذیذ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم. جنت میں ہر لقمہ پہلے سے زیادہ مزے والا، زیادہ لذت والا. کھا لیا، پی لیا. اب اس کے خدام کہیں گے آقا ہم جا رہے ہیں، اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو ایک دم اس کے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا اور ایک اور جنت ظاہر ہوگی، ایک اور حسن و جمال کا منظر کھلے گا اور ایک اور میدان کھلے گا. اس میدان کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس تخت پہ اس کی جنت کی حور بھی وہ ایسے ٹیک لگا کے یوں بیٹھی ہوگی. یہ انداز ویسے ہی مار دیتا ہے. اور اوپر سے حور ہو اور اوپر سے دنیا میں صبر بھی لمبا چوڑا مولوی کی طرح کیا ہو. وہ دیکھے گا بس 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا. جس نے جنت کے، جس نے جہنم کے کالے کالے فرشتے دیکھے ہوں، اب وہ حور کو دیکھا تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا ہے. 40 سال صرف دیکھنے کے مزے لیتا رہے گا اور صرف آنکھوں سے باتیں کرتا رہے گا. جو بات زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے سنی، آنکھوں نے کہی، اب آنکھوں سے ہی دیکھنے کے مزے لیے جا رہا ہے. آخر 40 سال کے بعد وہ خود کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ اور دور سے ہی بیٹھے رہیں گے دیکھتے. تو پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں. انا من اللواتی خبین لک. اور ایسی 72 بیویوں سے اللہ اس کا نکاح کرنے والا ہے. پھر اس کے جا کر ملے گا، معانقہ کرے گا تو 70 سال معانقے میں گزر جائیں گے. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاکت اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسجدی والتاج جعلوا فوق مفرق راسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورتلت لحن الخلود بكل غصن املد. یہ اللہ نے جس دن جنت کو بنایا اور
اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اسے دن میں 5 دفعہ پہلے سے زیادہ سجاتا ہے، پہلے سے زیادہ مہکاتا ہے، پہلے سے زیادہ سنوارتا ہے۔ وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک لڑکی کا میک اپ ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو اور بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، سال 2 سال 3 سال بعد، کہ اس میں مزید گنجائش ختم ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، تو ایک حد تک تو ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ کیا جائے گا تو اگلا بھی بدصورت ہو جائے گا۔ پورا اگر پاؤڈر کا ڈبہ اس کے منہ پہ ڈال دو تو وہ کیا بنے گی؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو تم ذرا اندازہ کرو، جس دن جنت کی لڑکی کو اللہ نے بنایا، جس دن بنایا، جس دن جنت کے درخت کو بنایا، جنت کی نہروں کو بنایا، جنت کے محل بنائے، جنت کے دریا بنائے، جنت کے سمندر بنائے، جنت کے جانور بنائے، جنت کے پرندے بنائے، جنت کے پھل بنائے، جنت کے پتے بنائے، جنت کے اڑنے والے بنائے، جنت کے تیرنے والے بنائے، جنت کے میز بنائے، جنت کے تخت بنائے، جنت کے لباس بنائے، جنت کے سائے بنائے، جنت کے باغات بنائے، جنت کے پہاڑ بنائے۔ جس دن سے جنت کی وادیوں کو بنایا، پھولوں کو بنایا، کلیوں کو بنایا، ان کو مہکایا، انہیں چمکایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے چپے چپے کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ مسلسل ہر شے کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ میک اپ کر کے حسین بنا دیتا ہے۔ تو کیا چیز بن رہی ہے؟ وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک میں نے ایسے حور کو بیان کیا، حور ایک بوڑھا عرب تھا، بوڑھا بدو، پہلے تعلیم میں سو رہا تھا، خراٹ ایسے کر کے نا سو رہا تھا۔ میں نے حور بیان کی تو اس نے ایک آنکھ سے مجھے یوں دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد یوں دیکھا، پھر ایسے ہو گیا، کہنے لگا حور، پھر ایک دم کھڑا ہو کے ناچنے لگا، تمہیں تو شوق ہی نہیں، سارے ٹھنڈے ہو۔ بڈھا عرب ایسا وجد میں آیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُتَهَامَّتَانِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جنت کا